الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإنه ليقع الدم قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ آج کے دن امت مسلمہ میں بہت پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ تقریباً ہر کس و ناکس روزہ رکھتا ہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک عام طور سے امت کا یہ معمول ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اکثر رکھتے ہیں لوگ، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ روزہ حاجیوں کے علاوہ کے لیے مسنون ہے۔ جو لوگ عرفات میں موجود ہوتے ہیں عرفہ کے دن اور حج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ روزہ ہے بھی نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات کے علاوہ جگہوں میں ہیں، جو حج نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ روزہ مسنون ہے۔ اور عرفہ کے بارے میں بھی لوگ خواہ مخواہ تردد کا شکار ہوتے ہیں، شک و شبہے کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کل چونکہ ہر چیز لائیو چلا کرتی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس بات سے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جس دن مکے میں عرفہ کا دن ہو، ان کے سوچنے کے حساب سے اسی دن پورے عالم میں عرفہ کا دن ہونا چاہیے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ صحیح سوچ کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جہاں کی جیسی تاریخ ہے اسی کے اعتبار سے وہاں اعمال اور عبادت کے احکام بھی ہیں۔ چونکہ ہمارے دیار میں ادھر پورے ہندوستان میں اور مشرقی ادھر علاقے میں سعودی کی تاریخ سے ایک دن بعد ہے، 24 گھنٹے کا کہہ لیجئے، پورے ایک تاریخ کا فرق ہے۔ اسی لحاظ سے ہماری ساری عبادتیں ایک دن بعد ادا ہوتی ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، چاہے وہ عید اور بقرعید ہو۔ چونکہ ہم ہر عبادت اپنی
اپنے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ایک دن بعد مناتے ہیں، سعودی کی تاریخ کے موافق نہیں مناتے۔ وہاں ایک دن پہلے چاند نکلتا ہے، ان کا مطلع الگ ہے۔ ہمارے یہاں ایک دن بعد چاند نکلتا ہے، ہمارے یہاں کا مطلع الگ ہے، اور اختلاف مطالع پورے عالم میں مختلف ہیں، ہوتا رہتا ہے اس طرح۔ تو جس طرح اور عبادتیں ہم ادا کرتے ہوئے، عید بقرعید ہے اور اسی طریقے سے رمضان وغیرہ ہے، ادا کرتے ہوئے شک و شبہ اور تردد کا شکار نہیں ہوتے، اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ بھی سمجھا جائے۔ ان کے یہاں ایک دن پہلے ہے تو یوم عرفہ ایک دن پہلے ہوگا، ہمارے یہاں تاریخ ایک دن بعد کی ہے تو یوم عرفہ کی فضیلت اور روزہ اور ثواب وہ ایک دن بعد حاصل ہوگا۔ ان کے موافق ہر عمل ہمارا ادا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں کسی مہینے میں اگر ایسی تاریخ ہو جائے کہ دونوں موافق ہو جائے، ساتھ ساتھ چلنے لگے، تو ممکن ہے اس طرح کہ یوم عرفہ جس دن ان کا ہوگا ہمارا بھی ہوگا۔ ابھی رمضان سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے شعبان کا، تو شعبان کی تاریخ ہمارے یہاں اپنے ہندوستان میں بھی اور سعودی میں بھی دونوں کی متفق تاریخ تھی۔ ان کے یہاں بھی جس دن چاند نکلا ہمارے یہاں بھی اس دن چاند نکلا، ان کے یہاں 30 کا چاند نکلا ہمارے یہاں 29 کا چاند نکلا، تو اس طرح تاریخ برابر تھی۔ لیکن اس میں تاریخ برابر نہیں ہے تو اس طرح ہوتا رہتا ہے، لہٰذا یوم عرفہ جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اسی دن اس کا روزہ رکھا جائے گا، اس کی فضیلت اسی دن حاصل ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ سعودی تاریخ کے ہم ایک دن بعد ادا کریں۔ بڑی فضیلت ہے عرفہ کے روزے کی، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز اس مہینے کی ہی بڑی فضیلت ہے۔ قربانی کے ایام میں جس طرح روزہ مستقل فضیلت کا حامل ہے، ایسے ہی کچھ کام اور ہیں جو بہت ضروری ہیں، از حد ضروری ہیں، جن کو کرنا بھی ضروری۔ انہیں میں سے ایک 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے۔ قربانی کرنے کی 2 صورت ہے، مسائل سے متعلق ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ قربانی کے ثواب اتنے ہیں، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہماری طبیعت نے یہ چاہا کہ ہم اس ثواب کو حاصل کریں، تو اس کا ذریعہ قربانی کرنا ہے۔ جانور لے کر کے ہر کوئی قربانی کر سکتا ہے، کر دیا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ واجب والی نہیں ہوتی، نفل والی ہوتی، اور جس کے اوپر واجب ہے وہ حضرات ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے رمضان میں بتایا گیا تھا کہ سونا 7.5 تولہ ہو، یا چاندی 52.5 تولہ ہو، یا مال تجارت وغیرہ ہو، یا کیش ہو۔ اتنا کیش ہو کہ چاندی 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکیں، اتنا کیش ہو۔ یہ زکوٰۃ کے وجوب کا تھا، اور اس پر بھی سال گزرنا ضروری تھا، سال بھر اتنا مال موجود رہے۔ قربانی میں اس شرائط میں تھوڑی اور چیز بھی داخل ہے۔ کیا ہے کہ اتنا اگر ہو تو قربانی واجب ہے ہی، اس کے علاوہ پلس اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان بھی ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ آج کے ڈیٹ میں، آج 6 جون ہے، ہم نے سرچ کیا تو 1 کلو چاندی کی قیمت 1,14,000 ہے۔
آج کے ڈیٹ میں۔ اس اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت 59,800 کچھ روپے ہے، 70,000 آپ مان لو۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے ایام میں 3 دنوں میں کوئی کباڑ پڑا ہوا ہے، ظاہر بات ہے ضرورت سے فاضل ہوتا ہے، سالوں سال اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ 70,000 کا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، چاہے چاندی سونا ہو چاہے نہ ہو۔ کسی کے پاس اور فرنیچر وغیرہ کے سامان پڑے ہوئے ہیں، رکھا ہوا ہے استعمال نہیں ہوتا، برتن ہے رکھا ہوا ہے استعمال نہیں ہوتا، 2-4 گھر ہے، ایک گھر میں 2 گھر میں رہ رہا ہے، ایک بند پڑا ہے، کھیت وغیرہ ہے، زمین پلاٹ وغیرہ ہے، پڑا ہوا ہے، ویسے فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے آج کے دن میں، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ ضرورت سے فاضل ہے، اگر اس کی قیمت بھی 70,000 روپے ہے تو ہر ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ سال گزرنا بھی ضروری نہیں کہ یہ مال آپ کے حصے میں سال بھر موجود رہے، نہیں، قربانی واجب ہے۔ ہر ایسے ایک ہی گھر میں مختلف لوگوں پر اس طرح قربانیاں واجب رہتی، اپنے اپنے گھر میں سب دیکھ لے کس کے ذمے میں کیا کیا ملکیت ہے، کس کے ملکیت میں 70,000 روپے کے برابر سامان ہے یا پیسہ ہے، کیش ہے، اس کے اوپر قربانی واجب، اس کو قربانی کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے، آپ کہہ لیجئے۔ فرض اور واجب میں 99 اور 100 کا خالی فرق ہوتا ہے بس، باقی دونوں سیم۔ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، حصول ثواب کے لیے جانور خرید لیا تو اب ان کے اوپر بھی قربانی ضروری ہو گئی، ان کو بھی قربانی کرنا ہے، کریں گے ثواب ملے گا۔ اور اگر انہوں نے قربانی کا جانور نہیں خریدا، نہیں قربانی کریں، کوئی بات نہیں، اللہ نے ان کے اوپر واجب نہیں کی، اتنا باحیثیت نہیں بنایا کہ ان کے اوپر واجب ہو سکے تو نہ کریں، چلے گا۔ لیکن جن کے اوپر واجب ہے ان کو ان دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ بعض مفکرین کے آپ نے مقالے، مضمون یا اس طرح کی تقریریں اور اسپیچ وغیرہ آپ نے سنا ہوگا کہ امسال یا اگلے سال، پچھلے سال، کہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، لہذا قربانی نہ کر کے اس پیسے کو یکجا کر کے جمع کر کے اس کو مظلوم مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں لگا دینا چاہیے۔ بالکل غلط ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آج گرمی زیادہ ہے تو ایک کام کرو، نماز نہ پڑھو، کوئی اور دوسرا عمل کر لو، نماز ساکت ہو جائے گی؟ نہیں۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، ایک کام کرو، اتنی مقدار میں کھانا اور سامان اٹھا کر کے فقیر ضرورت مند کو دے دو، روزہ نہ رکھو، تم کھاؤ پیو، ادا ہو جائے گا روزہ؟ نہیں، فرضیت اس سے ساکت نہیں ہوتی۔ بہت اچھی بات ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، لیکن اس کے لیے کسی فرض کو چھوڑ دیا جائے، کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے، ایسی سوچ پن پہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور قرآن و حدیث کے بھی خلاف، ہر چیز کے خلاف۔ ہاں، ان دنوں میں اللہ رب العزت نے خود کہا، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ سب سے بڑا عمل، سب سے زیادہ ثواب قربانی کرنے کا ہی ہے۔ ابھی شروع میں میں نے حدیث پڑھی، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر من احراق الدم، کہ قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک، سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو وہ صرف اور صرف قربانی کرنا ہے۔ یہ وجوب تبھی ساکت ہوگا جب ہم قربانی کریں گے۔ قربانی 25,000 میں ہو جا رہی ہے، ہم 25 لاکھ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں، اس سے قربانی ادا ہو جائے، بالکل نہیں ادا ہوگی۔
قربانی نہ کرنے کا، وجوب کو، فرض کو چھوڑنے کا گناہ مسلسل ہوگا۔ صلہ رحمی کرنا اچھی بات ہے، شفقت، ہمدردی، انسانیت پر خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے کسی فرائض کو چھوڑ دیا جائے بالکل غلط بات ہے۔ جنہوں نے وہ میسج لکھا، وہ تقریر کی، ان کی سوچ ہی غلط ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپیہ پاکٹ کا خرچ کر دیتے ہیں، بلا ضرورت خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ضروریات زندگی ہماری 10,000 کے موبائل سے پوری ہو سکتی، ہم 1 لاکھ کا موبائل استعمال کر سکتے ہیں۔ 20 لاکھ کی گاڑی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہماری، ہم 80 لاکھ کی، 70 لاکھ کی، 50 لاکھ کی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ 10 لاکھ کے گھر سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ہم 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا گھر خریدتے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ فضولیات میں خرچ نہ کر کے اس پیسے کو بچا کر ہم ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، نہیں۔ ان کو اگر دکھا تو عبادت دکھی جو کہ فرض اور واجب ہے۔ گویا ایک طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ وہ آپ کو شریعت سے بھٹکانا چاہتے ہیں، عنوان اور لیبل ان کا بڑا اچھا ہے، لیکن فی نفسی سوچ بہت غلط ہے۔ لہذا ان دنوں میں صرف اور صرف قربانی ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی آدمی جب کرتا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قربانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی۔ اور حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی۔ قربانی کے جانور کے اوپر جو صوف ہوتا ہے، بھیڑ ہے، دمبے ہیں، ان کے اوپر بال زیادہ ہوتا ہے، ہر بال کے بدلے، چاہے وہ اون ہو چاہے بال ہو، ایک نیکی ملتی۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم 10,000 خرچہ کر کے 10 کروڑ نیکیاں کما لیں، اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الْأَرْضِ، خون زمین پر گرنے سے پہلے آپ کی قربانی مقبول ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کتنی بڑی بات۔ لہذا ہر کسی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے وہ صاحب حیثیت ہو، قربانی اس پر واجب ہو چاہے نہ واجب ہو، ان دنوں میں سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ قربانی کیا جائے اور ثواب کو لوٹ لیا جائے۔ لہذا بے حیثیت بھی افراد جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قربانی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اس حدیث کے اخیر میں ایک جملہ اور ہے، وہ ہے فَطِیبُوا بِہَا نَفْسَہَا، لیکن یہ قربانی بوجھ سمجھ کر کے نہ کرو، خوش دلی سے کرو۔ عبادت کے اندر ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، وہی عبادت مقبول ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے رضا کے حصول کے لیے ہو۔ اللہ ہمارا راضی ہو جائے ہماری اس عبادت سے، جس کو کہہ لیجئے آپ اخلاص کے ساتھ ہو۔ لوگ یہ کہیں کہ 1 لاکھ کا جانور لایا، یہ ریا ہو جائے گا، دکھلاوا ہو جائے گا۔ معاشرے میں ہمارا نام ہو کہ بہت جانور قربان کرتا ہے، اس نیت سے ریا اور دکھلاوا ہے۔ کہ ہمارا نام ہو یا ہمارے جانور کا نام ہو، نام و نمود کے لیے قربانی کرنا، قربانی کا ثواب بالکل نہیں ملتا۔ انہی اعمال کا ثواب ملتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اخلاص کے لیے کیے جائیں، اللہ کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اور اسلام کی حالت میں ہو۔ کسی بھی عبادت کے قبولیت کے لیے یہ 3 شرائط لازمی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 اللہ رب العزت کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو،
اور تیسرا اخلاص نیت ہو۔ ان تینوں میں سے ایک بھی گڑبڑ تو آپ کا وہ عمل گڑبڑ، اخلاص نہیں ہے تب بھی ثواب نہیں، شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں تب بھی ثواب نہیں، اگر مسلمان اسلام نہیں ہے تب بھی ثواب نہیں۔ کروڑوں کوئی خرچہ کر دے، صفر کے ذریعے کسی چیز کو آپ ضرب دو تو حاصل ضرب اس کا صفر ہی آئے گا، اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہی حال اسلام کا ہے، اسلام کی حالت میں ہو، شریعت کے طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ، تو قربانی میں بھی یہ تینوں چیزیں ہوں گی تبھی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس میں ضروری ہیں قربانی کرنے کے بعد، چونکہ حالات اتنے ٹف ہیں، مشکل ہیں ماحول کے لحاظ سے اور مالی اعتبار سے بھی۔ آج کے دور میں اپنا گھر ہی آدمی چلا لے بہت بڑی بات ہے، اوپر سے اس طرح اور 20-30 ہزار خرچہ کر لینا یہ ہر کس و ناکس کے بس کا نہیں۔ ایسے حالات ہیں، ایسی ضروریات ہیں لوگوں کی، اتنی کہہ لیجئے کہ زیادہ مہنگائی ہے۔ اللہ نے جن کو یہ حیثیت دی ہے، جن کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ قربانی کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ قربانی عبادت سمجھ کر کے کریں، اور یہ عبادت اتنی وسیع ہو کہ اس میں ہر کوئی شامل ہو جائے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ قربانی کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کرنے والے کے لیے کہ اپنے گوشت کا 3 حصہ کر لو، ضرورت نہیں ہے گھر میں تو سارا حصہ کر لو، اور وہ گوشت کیا کرو، غریبوں میں ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ لیکن کوئی خود ہی صاحب حیثیت ہے، پریوار بڑا ہے، اس کا گھرانہ بڑا ہے، سب رکھ لے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس بات پر ابھارا ہے کہ دوسروں کا بھی خیال کرو، تمہارا پڑوسی ہو سکتا ہے کہ قربانی کرنے کی اس میں اہلیت نہ ہو، قربانی نہ کیا ہو، اور یہ دن اس کا ویسے ہی گزر جائے تڑپتے ہوئے، نہیں، اس کے گھر بھی کچھ گوشت پہنچ جائے، یہ آپ کے لیے، انسانیت کے لیے بہترین چیز ہے، یہ شریعت نے ابھارا ہے۔ دوسری چیز، قربانی ہم کریں، قربانی میں جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کھال کو خود استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس زمانے میں شاید ہی کوئی اس کھال کو استعمال کرتا ہو، جوتا چپل بنوا لے، مسلح بنوا لے، اس طرح اور کوئی سامان بنا لے، ایسا شاید ممکن نہیں ہے اس زمانے میں۔ پھر کیا کرنا ہے، اس کھال کو غریبوں میں صدقہ کرنا ہے، لیکن پچھلے 2-4 سالوں سے ایسے حالات بنے ہیں کہ صدقے کا بھی کھال کے کوئی فائدہ نہیں، وہ ضرورت مند محتاج آدمی لے کے جائے گا کہاں، کیا کرے گا؟ اس لیے اپنے شہر کے اکابرین نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ بھئی کھال کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی اب، لہذا کھال کو کچرے کے اس میں ڈال دیا جائے، اور اس کھال کے بدلے اگر آپ چھوٹے کی قربانی کر رہے ہیں تو 200 روپیہ، بڑے کی قربانی کر رہے ہیں تو 700 روپیہ۔ اگر ہم 70,000 کا جانور لا سکتے ہیں، 7 آدمی مل کے لا سکتے ہیں، تو 700 روپیہ دینے میں شاید کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ بڑی ہونی چاہیے، بس ذبح کرنے سے پہلے ہی رسید پڑھا دینا چاہیے، اور اس کو کوئی ضرورت مند محتاج ہو تو اسے دے دیں، نہیں تو بہترین مصرف ہے مدارس میں اس کو دے دیا جانا چاہیے۔ اور اپنے محلے کے لوگوں سے تو خاص گزارش ہے کہ چونکہ یہ مدرسہ محلے ہی میں موجود ہے تو اپنے مدرسے کا خیال کریں، اس کی کھال کا پیسہ ضرور ضرور مانگنا نہ پڑے، ضرور ادا کر دیا کریں۔ تیسری چیز ہے صفائی ستھرائی، اس کا بہت اور بے حد خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا، ورنہ انجام مستقبل کا کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ قربانی یاد رکھیں ہمیشہ ہماری عبادت ہے، صرف گوشت کھانا نہیں ہے،
عبادت کو ہم اس طریقے سے انجام دیں کہ ہمیں ثواب ملے۔ ایک طرف ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈھیر سارا ثواب ملے، اور دوسری طرف اس کی گندگی، اس کی آلائش کو گلی میں یا ادھر ادھر راستوں میں یا کچرے کے ڈھیر پر ہم پھینک دیتے ہیں، جس سے مہینوں بدبو آتی رہتی ہے، آس پاس لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو حیران و پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، تو مسلمان کو اذیت دینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس بات کا بھی یاد رہے۔ لہٰذا ایک طرف ہم ثواب کما رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم گناہ بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رہے کہ صفائی ستھرائی حد درجہ ہو۔ جہاں ذبح کریں خون بھی اچھے سے دھل دیں، اس کی جو آلائش نکلے اٹھا کر کے لا کر کے آپ مذبح خانے میں جب تک یہاں اٹھایا جا رہا ہے یہاں ڈال دیں، نہیں تو اپنی ذمہ داری پر، جیسے ہم نے اپنی قربانی اپنی ذمہ داری پر ادا کی ہے، ایسے اس کی آلائش کو اٹھا کر کے ہم ایسی جگہ ڈالیں جہاں حکومت نے ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔